بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح میں نکاح کی تعریف و نکاح کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ آج جو عنوان ہے وہ ایک درس میں پورا نہیں ہوگا، دوسرا درس بھی اسی عنوان پہ ہوگا۔ وہ عنوان ہے مکروہات جماع۔ اب مکروہات جماع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی شوہر کا آپس میں ملنے کے وقت وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، یعنی اگر ان سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ کچھ وقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ان اوقات میں یہ کام کرنا مکروہ ہے، اور کچھ حالات بتائیں گے کہ ان حالات میں یہ کام کرنا مکروہ ہے، اور کچھ اوقات آپ کو بتائیں گے کہ ان اوقات میں یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ یہ اتنا تو وسیع موضوع ہے، اگر میں احادیث بھی ساتھ میں پڑھتا جاؤں تو پورا مہینہ اسی پہ ہمارے درس چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں لمحہ کی عبارت کو اور جو ہے کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر احادیث وغیرہ کی طرف اشارہ کریں گے، باقی ہم جو ہے کیا ہے وہ عبارت پڑھتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ الْجِمَاعُ، اور مکروہ ہے جماع کرنا مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی پہلی رات کی جماع، یعنی نکاح کے بعد پہلی جماع ہو، یا پوری زندگی کی جماع ہو، یعنی جب بھی آپ بیوی کے پاس جانا چاہیں تو اس کام کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں، ان اوقات میں مکروہ ہے۔ کب؟ عند الزوال، زوال کے ٹائم پر جو ہے کیا جماع کرنا مکروہ ہے۔ زوال کا لفظی ترجمہ یہ ہے ختم ہونا، زائل ہونا۔ جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف لڑنا شروع کرے، جب مائل ہونا شروع کرے، یہ ٹائم زوال کا ہے۔ اس ٹائم پر جو کیا ہے بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ الا، سوائے یوم الخمیس، جمعرات کے دن زوال کے ٹائم پہ بیوی کے پاس جانا مکروہ نہیں ہے۔ یعنی 7 دنوں میں سے 6 دن میں مکروہ ہے، ایک دن میں مکروہ نہیں ہے۔ فقد رویہ، روایت میں بھی آیا ہے، ان شیطان لا یقرب الولد، اگر قرب یقرب یا لا یقرب الولد، شیطان بچے کے قریب نہیں جائے گا، الذی یتولد حینئذ، جو بچہ پیدا ہوگا اس جمعرات والے حساب سے، حتی یشیب، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ تو اس لیے شاید ہمارے ہاں جو جمعرات کو پیدا ہوتا ہے تو اسے جمعراتی سید بھی کہا جاتا ہے، تو اس حدیث میں سید ہونے کی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے اولاد شیطان سے محفوظ رہے، تو پھر جمعرات کے زوال والے ٹائم کو انتخاب کریں بچے پیدائش کے لیے، اور بچے کے جو ہے کیا ہے وہ نطفے کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ وہ شیطان سے دور رہے گا۔ پس پہلا وقت جس میں جماع کرنا مکروہ ہے وہ زوال ہے، اور دوسرا وہ بعد الغروب، سورج غروب ہونے کے بعد بھی جماع کرنا مکروہ ہے۔ کب تک؟ حتی یذهب الشفق الاحمر، یہاں تک کہ وہ جو سرخ نور کی روشنی ہوتی ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روشنی ہوتی ہے لیکن وہ سرخ ہوتی ہے، جب تک وہ سرخی والی روشنی ختم نہ ہو تب تک بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ یہ ہو گئے 2 مورد۔ تیسرا مورد، وَمِثْلُهُ، اسی بعد الغروب کی طرح ہے، ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، جب صبح صادق ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک اس بیچ میں بھی بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہیں گے جناب یہ ٹائم تو اچھا ہے، اس میں بچے وغیرہ سب سوئے ہیں تو ہم اپنا کام نہیں، اسلام نے اس کو جو ہے کیا ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ لِوُرُودِهِ مَعَهُ فِي الْخَبَرِ، لِوُرُودِهِ، اس لیے کہ یہ طلوع فجر بھی اس غروب کے ساتھ آیا ہے حدیث میں، یعنی حدیث میں دونوں ٹائم کو ملا کر جو ہے کیا ہے وہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ وَآرِيًا، اور یہ چیز بھی مکروہ ہے کہ جب بیوی شوہر آپس میں ملے، آرین، در حالی کہ وہ شوہر بغیر کپڑوں کے ہو، یعنی بالکل ننگا ہو۔ کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ اس ننگے ہونے سے بھی نہیں کی گئی ہے۔
رواہ صدوق ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس کی روایت نقل کی ہے جناب شیخ صدوق صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب اگر ہم ان روایات کو بھی نقل کریں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں جو ہے کیا ہے ہمارا وقت کافی لگ جائے گا۔ خوب، اس کے بعد ایک اور مورد و عقیب الاحتلام قبل الغسل، اگر رات کو نیند میں انسان کو مرد کو احتلام ہو جائے، یعنی خواب دیکھنے سے اس کی منی نکل جائے، اب سوچتا ہے کہ غسل تو ویسے ہی کرنا ہے تو چلیں بیوی سے بھی مل لیتے ہیں، نہیں، احتلام کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ ملنا مکروہ ہے۔ اول وضو ہے، چلیں اگر غسل نہیں کرتا تو وضو کر لے، پھر بھی بیوی کے ساتھ ملے گا تو کراہت ختم ہو جائے گی۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یکرہو، مکروہ ہے، ان یغشی رجل المرأۃ، ثلاثی مجرد اگر پڑھیں تو یغشی، اگشا یغشی اگر کہیں تو پھر یغشی، ان یغشی رجل المرأۃ، ڈھانپ لے مرد عورت کو۔ ڈھانپ لے کا مطلب کنایا ہے، یعنی اس کام کے لیے بیوی کے پاس جائے، وقد احتلم، در حالی کہ مرد کو احتلام ہو چکا تھا تو اس کے پاس جانا مکروہ ہے۔ کب تک مکروہ ہے؟ حتی یغتسل، یہاں تک کہ وہ مرد غسل کرے، من احتلام ہی، اپنے احتلام سے، الذی رأى، وہ احتلام جو اس نے دیکھا ہے، فإن فعل ذلك، اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے، کیا مطلب؟ احتلام کے بعد بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، وخرج الولد، اور اس بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے اس کو اولاد ہو گئی، تو وہ بچہ جب خرج پیدا ہوگا تو مجنونن، وہ پاگل پیدا ہوگا، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس بچے کے پاگل ہونے پر کسی کی ملامت نہیں کرے یہ مرد مگر اپنی، یعنی یہ نہیں کہے کہ خدا نے مجھے کیسی اولاد دی، یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ اس بچے کے پاگل ہونے کا میں خود سبب بنا ہوں، اپنی ملامت کرے۔ ولا تکرہو معاودۃ الجماع بغیر غسل للاصل، مکروہ نہیں ہے جماع کے بعد جماع کرنا بغیر غسل کے، احتلام کے لیے تو کہا گیا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ بیوی کے پاس گیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ جانا چاہتا ہے تو کراہت نہیں، کیوں؟ للاصل، اصل جو ہے کیا ہے وہ عدم کراہت ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مکروہ ہے جماع کرنا عند ناظر الیہ، جب کوئی دیکھنے والا ہو اس بندے کی طرف، دیکھنے والے کا مطلب کیا ہے؟ بحیث لا یر العورت، ان کی شرمگاہ نہ دیکھے، جیسے کہ ہمارے بہرحال معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ بھائی 5 بیٹے ہیں تو 5 کی شادی کرانی ہے اور ایک ہی گھر میں بھی رہنا ہے، ایک ہی صحن میں بھی رہنا ہے، پھر گرمی کی موسم میں وہ اندر بھی نہیں جا سکتے، جناب بیوی شوہر ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اوپر کوئی کپڑا تو ہے لیکن سب کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی ناظر ان کی طرف دیکھے۔ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے فرمایا ہے، اللہ کا درود ہو ان پر، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، لو ان رجلا غشی امرأتہ، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ وہ کرتا ہے، وہ فی البیت مستیقظ، بیت سے مراد پورا گھر نہیں ہے، کمرہ، اور اس کمرے میں کوئی جاگنے والا ہے، یراہما، جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ یسمع کلامہما، اور ان کی گفتگو بھی سن رہا ہے جو آپس میں اس وقت بیوی شوہر بات کرتے ہیں، وہ نفسہما، اور اس وقت سانس بھی پھولتی ہے شوہر کی یا عورت کی، تو ان کی وہ سانس کی وہ گویا کہ ہچکیاں بھی سن رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ما افلح ابدا، تو جو یہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کان غلامن کان زانین، اگر وہ لڑکا ہوگا جو یہ کام دیکھ رہا ہے، ماں باپ کا کام دیکھ رہا ہے، مثلا گھر میں کمرہ ہی ایک ہے، اس میں 2 بیٹے بھی سوئے ہوئے ہیں، 2 بیٹیاں بھی سوئی ہوئی ہیں، بیوی شوہر بھی جو ہے کیا ہے جناب آپس میں اپنی جہاد میں مصروف ہیں، اپنے کار میں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ زناکار پیدا ہوگا، یعنی شاید اس وقت ان کے سانس سے کچھ ایسے جراثیم نکلتے ہیں وہ بچے تک منتقل ہوں گے، یا کیا ہے، برحال شریعت کہتی ہے
کہ اس میں اس بچے دیکھنے والے کا زانی ہونے کا خطرہ ہے. وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً، اور اگر وہ بچی ہوگی تو وہ بچی بھی زناکار ہوگی. آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے کیا کریں جی، میڈیا نے ہماری نسل کو خراب کر دیا. بھائی میڈیا سے پہلے خود آپ خراب کرنے والے ہو. آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ ان امور کا آپ خیال کرتے ہیں یا آپ ان امور کا خیال نہیں کرتے؟ وَأَنِ صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، قال، امام نے فرمایا، لا یجامع رجل امرأتہ، مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہ کرے، ولا جاریتہ، اور اپنی کنیز کے ساتھ بھی جماع نہ کرے، وفی البیت صبی، در حالی کہ اس کمرے میں کوئی بچہ ہے، فإن ذالک، بتحقیق کمرے میں بچہ ہوتے ہوئے اگر بیوی شوہر یہ کام کریں گے، مما یورث زنا، تو یہ ان کا کام زنا کا سبب بنے گا. کون زنا کرے گا؟ یعنی یہ بچے پہ نفسیاتی لحاظ سے یہ اثر پڑے گا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، کل وہ بھی ایسے کرے گا. اس لیے بچوں کا کمرہ الگ ہونا چاہیے، بیوی شوہر کا کمرہ ہی الگ ہونا چاہیے، یا کم از کم مخصوص ٹائم پر ان کو الگ کمرے میں ہونا چاہیے. اچھا، اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ بچہ ممیز ہوگا؟ یعنی جو اچھے برے کو سمجھے گا تو وہ زنا کرے گا کل؟ وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْبَچَّةِ مُمَيِّزًا، کیا بچے کا ممیز ہونا ضروری ہے؟ وجہن پہ بن، ہاں ممیز ہوگا تو یہ اس قسم کی برائی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کیچ کرتا رہے گا، اپنے ذہن میں فیڈ کرتا رہے گا. یشعر بہ الخبر الاول، بیان کرتی ہے اس ممیز ہونے کو پہلی حدیث نے کیا کہا؟ ان کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے. بھائی جو نہ سمجھ بچہ وہ کیا دیکھے گا، وہ کیا سمجھے گا، کیا سنے گا؟ پہلے میں یہ کہا تھا یراہما اور یسمع کلامہما، یہ غیر ممیز میں رؤیت اور سماع والی بات نہیں ہوگی. اما ثانی فمطلق، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام والی حدیث جو ہے وہ تو مطلق ہے کہ جو بھی بچہ ہو، ممیز ہو یا غیر ممیز ہو. والنظر الی الفرج، جماع کرتے وقت مرد عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، یہ بھی مکروہ ہے. حال الجماع وغیر جماع، غیر جماع میں بھی مکروہ ہے. وحال الجماع اشد کراہتن، جماع کے وقت تو کراہت شدید ہو جاتی ہے. وَإِلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ اقوى شدتاً، اچھا اگر عورت کی شرمگاہ کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو یہ تو زیادہ جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے. وَحَرَّمَهُ بعض الاصحاب، اور بعض علماء نے تو اندر کی طرف جھانک کر دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے. وَقَدْ رُوِيَ، اور روایت میں آیا ہے، أَنَّهُ، بتحقیق عورت کے شرمگاہ کے اندر کی طرف نظر کرنا، یورث العمی فی الولد، یہ بچے کے اندھے ہونے کا سبب بنتا ہے. خوب، پھر فرماتے مکروہ والجماع مستقبل القبلہ و مستدبرہا، رو بقبلہ اور پشت بقبلہ جماع کرنا بھی مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ اس قسم کی جماع سے نہیں کی گئی ہے. خوب، اور والکلام، گفتگو کرنا، من کل منہما، ان دونوں میں سے، عند التقاء الختانین، جب دونوں ختنے والی جگہیں آپس میں مل رہی ہوں، یعنی اصل جب وہ عمل شروع ہے اس وقت بولنا مکروہ ہے. الا بذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا مکروہ نہیں ہے. قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، اتقوا الکلام، پرہیز کرو گفتگو سے، عند ملتقى الختانین، جب دونوں ختنے کی جگہیں مل رہی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرد کا بھی ختنہ سنت ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد تو واجب ہو جائے گا. عورت کا بھی ختنہ ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے. فإنه، بتحقیق اگر یہ بات چیت کریں گے، یورث الخرس، یہ گونگے ہونے کا سبب بنتا ہے. کیا یہ خود گونگے ہوں گے یا بچہ گونگا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مطلقاً دونوں کی طرف کر سکتے ہیں. خود مرد بھی گونگا ہو سکتا ہے، بچے کے گونگے ہونے کے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ گونگا ہو سکتا ہے. وَمِنَ الرَّجُلِ عَاقَدْ، اور یہ کلام کرنے کی کراہت مرد میں زیادہ تاکید ہے، عورت میں بھی مکروہ ہے لیکن مرد میں زیادہ تاکید ہے. فی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے وصیت کی تھی، یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا، اے علی جماع کے وقت نہیں بولا کرو زیادہ. اب کوئی شخص یہ کہے کم بول سکتے ہیں، نہیں بھائی کم بھی نہیں بول سکتے ہیں، بات نہیں کیا کرو. فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدْ، بے تحقیق اگر تمہارے اس جماع سے تمہیں کوئی بچہ ملے گا، لا یؤمن ان یکن اخرس،
تو پھر امن نہیں ہوگا اس کے گونگے ہونے سے، یعنی ممکن ہے وہ گونگا ہو جائے۔ تو اب اس حدیث کے ذریعے اوپر جو حدیث میں دا یورث الخرس، تو اس گونگے سے مراد بھی خود بچے کا گونگا ہونا ہے۔ ہو ولیلۃ الخسوف، اور چاند گرہن والی رات بھی یہ کام کرنا مکروہ ہے، وہ یوم الکسوف، اور سورج گرہن والے دن میں بھی یہ کام کرنا مکروہ ہے، وہ عند حبوب ریح الصفراء، جب پیلی ہوا چل رہی ہو اس وقت بھی یہ کام کرنا مکروہ ہے، اب السوداء، جب کالی ہوا چل رہی ہو تو بھی یہ کام کرنا مکروہ ہے، جب زلزلہ ہو اس وقت بھی یہ کام مکروہ ہے۔ فان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے انہو قال، بتحقیق کہ ہمارے پانچویں امام نے فرمایا، والذی بعث محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوت، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ بھیجا، واختصہ برسالت، اور اس نے نبی کو مخصوص کیا رسالت کے ساتھ، واصطفاہ بالکرامت، اور نبی کو انتخاب کیا ہے کرامت کے لیے، لا یجامع احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی جمع نہیں کرے، فی وقت من هذه الاوقات، نہ ہوا کے وقت، نہ زلزلے کے وقت، نہ آندھی کے وقت، فیرزق ذریتن فیرا فیہا قرۃ عین، ظاہراً اس حدیث میں کوئی لفظ جو ہے کیا ہے وہ آگے پیچھے ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جمع نہ کرے ان اوقات میں، اگر جمع کی تو پھر وہ ایسی اولاد دیکھے گا جس میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، حالانکہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ منع کیا گیا ہے نا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا یہ تو فائدے والی بات ہے، تو بہرحال ان اوقات میں بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔